بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے 2025 عیسوی میں آنے والے اس ہولناک سیلاب کی مکمل اور تفصیلی صورتحال بیان کرنے جا رہا ہوں جس نے پورے پنجاب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سیلاب صرف پانی کا طوفان نہیں تھا بلکہ ایک ایسا المیہ ہے جس نے لاکھوں لوگوں کے گھروں کو بہا دیا، شہر و دیہات کو ڈبا دیا، سڑکوں کو توڑ ڈالا اور کئی مقامات پر حکام کو بڑے فیصلے کرنے پر مجبور کیا، حتیٰ کہ دریاؤں کے بند بلاسٹ کر کے بیراج اور بڑے شہروں کو بچایا گیا۔ دوستو اس سال برسات نے وہ تباہی مچائی کہ دریاؤں کے کنارے بکھر گئے۔ چناب کے کنارے آنے والے طوفانی ریلوں نے سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرات، منڈی بہاولدین، چنیوٹ اور جنگ کے 300 سے زائد دیہات ڈبا دیے۔ ستلج نے قصور، اکاڑا، پاکپتن، ملتان، وہاڑی، بہاول نگر اور بہاولپور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ راوی کی بات کی جائے تو راوی کے کنارے 100 سے زیادہ دیہات متاثر ہوئے، خاص طور پر ننکانہ صاحب، نارووال اور ساہیوال کے علاقے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لوگ سمجھ گئے کہ پانی کی طاقت انسان کی تمام تر کوششوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پنجاب میں مجموعی طور پر 12 لاکھ افراد متاثر ہوئے اور تقریباً 2.5 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ سرکاری رپورٹس کے مطابق صرف اگست کے مہینے میں درجنوں ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ دوستو سوچئے، جب رات کے اندھیرے میں پانی اچانک گاؤں میں داخل ہوتا ہے تو لوگ کس حال میں اپنے بچے اٹھا کر کھیتوں اور سڑکوں کی طرف بھاگتے ہوں گے، یہ مناظر صرف الفاظ میں نہیں سما سکتے۔ سیلاب نے پنجاب کی اہم شاہراہوں کو کاٹ ڈالا ہے۔ سیالکوٹ سے جلال پور جٹا براستہ شہباز پور پل جانے والی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس سے دونوں شہروں کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق سیالکوٹ کا بجوات کے 85 دیہات سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اسی طرح منڈی بہاولدین، چنیوٹ، قصور، اکارا وغیرہ کے علاقوں میں بھی پانی داخل ہونے کے باعث سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی علاقوں میں 2-3 دن سے بجلی غائب ہے۔ دوستو جب سڑکیں ٹوٹتی ہیں تو یہ صرف راستے بند نہیں ہوتے بلکہ خوراک، ادویات اور ایمرجنسی امداد تک رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ پانی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کئی مقامات پر حکومت کو بڑے فیصلے لینے پڑے۔ ہیڈ قادرآباد میں پانی کا بہاؤ اتنا شدید تھا کہ قریبی ایک بند میں بلاسٹ کیا گیا تاکہ دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ کم ہو اور ہیڈ قادرآباد کو بچایا جا سکے۔ اس لیے کئی دیہات خالی کروائے گئے۔ یہ انتہائی مشکل فیصلہ تھا کیونکہ بند کو بلاسٹ کرنے کا مطلب تھا کہ قریبی دیہات قربانی دیں تاکہ بڑے شہروں اور اہم تنصیبات کو بچایا جا سکے۔ اور اگر بات کی جائے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تو موجودہ سیلابی صورتحال اور حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن آج صبح 10 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ فلائٹ آپریشن معطلی کا باقاعدہ نوٹم جاری کیا گیا ہے۔ سیال انتظامیہ کی تمام افرادی قوت اور مشینری متحرک ہے۔ سیلابی پانی کے بروقت اخراج کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ ٹرمینل، بلڈنگ، پارکنگ، رن وے سمیت بیشتر مرکزی حصہ حالات محفوظ ہیں۔ ایئرپورٹ انتظامیہ تمام تر حالات کو مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے فوج اور رینجرز کی مدد لی۔ 7 اضلاع میں فوج تعینات کی جن میں لاہور، قصور، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، اکارا اور سرگودا شامل ہیں۔ 263 ریلیف کیمپس اور 161 میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ ہزاروں افراد کو کشتیوں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ دوستو اگر بات کی جائے جنوبی پنجاب کی صورتحال کی تو اگرچہ شمالی اور وسطی پنجاب بری طرح متاثر ہوئے لیکن جنوبی پنجاب کی تباہی بھی ناقابل فراموش ہے۔ لیا، تونسا، کوٹ ادو، مظفر گڑھ، ڈی جی خان اور راجن پور کے علاقے انڈس اور چناب کے کنارے شدید متاثر ہوئے۔ کھیتوں میں کھڑی کپاس اور چاول کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ہزاروں مویشی پانی میں بہہ گئے۔ سیلاب کے باعث سیالکوٹ، گجرات، نارووال اور پسرور کے تمام سکول غیر معینہ مدت تک بند کر دیے گئے ہیں۔
شہری علاقوں میں بھی پانی کے داخل ہونے سے مین بازار ویران ہو گئے، کارخانے بند ہو گئے اور معاشی سرگرمیاں رک گئیں۔ متاثرین کی کہانیاں۔ دوستو، جب ہم یہ اعداد و شمار سنتے ہیں کہ لاکھوں بے گھر، سینکڑوں دیہات متاثر، درجنوں اموات، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک عدد کے پیچھے ایک خاندان ہے۔ سیالکوٹ کی ایک خاتون نے میڈیا کو بتایا، ہم نے راتوں رات گھر چھوڑا، بچے اٹھائے اور کھیتوں کی طرف نکل گئے، پانی نے سب کچھ بہا دیا۔ بہاول نگر میں ایک کسان نے کہا، میری سال بھر کی محنت، کھیت، بیج سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ وہ درد ہے جو صرف متاثرہ لوگ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ دوستو، ابھی مجھے ویڈیو بنانے کے دوران ہی ایک خبر ملی ہے کہ لاہور کے علاقے موہن وال کے قریب دریائے راوی کا بند ٹوٹنے سے سیلاب کا پانی تھیم پارک سوسائٹی میں داخل ہو گیا ہے۔ سیالکوٹ ڈپٹی کمشنر کا سنبڑیال کے متاثرہ دیہات کا دورہ۔ دھنے والی، چھنی گوندل، ٹکا، بکرے والی اور شہباز پور پول کا کشتی کے ذریعے معائنہ۔ اسسٹنٹ کمشنر سنبڑیال بھی ہمراہ تھیں۔ ریسکیو 1122 کے آپریشن میں 800 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرین کو ریلیف کیمپوں میں کھانے پینے اور رہائش کی سہولیات فراہم کی گئی۔ ضلعی انتظامیہ، پاک فوج اور ریسکیو 1122 عوام کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ صبا اصغر علی، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ۔ اگر بات کی جائے پانی کی، تو دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں کافی کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ سیالکوٹ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب کا بہاؤ اس وقت 1,49,726 کیوسک رہ گیا ہے، لیکن نالوں میں طغیانی کے باعث متعدد دیہات اور شہری علاقے اب بھی متاثر ہیں۔ ایسے نازک وقت میں سیالکوٹ پولیس نے خدمت اور قربانی کی ایک شاندار مثال قائم کی ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی براہ راست نگرانی اور قیادت میں پولیس اہلکار بغیر کسی وقفے کے دن رات امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ڈی پی او سیالکوٹ خود متاثرہ علاقوں میں موجود رہ کر شہریوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور جوانوں کے ساتھ مل کر ریسکیو آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب تک سیالکوٹ پولیس کی انتھک کاوشوں کے نتیجے میں سیلاب سے متاثرہ 195 دیہات اور 35 شہری محلوں کے متاثرین کو مدد فراہم کی گئی۔ 1575 اہلکار اور 49 گاڑیاں ریسکیو مشن پر تعینات ہیں۔ سیلاب میں پھنسے 1435 مرد، 820 خواتین اور 1040 بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ 557 مویشی بھی ریسکیو کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، اور عوام سے گزارش کی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس کے علاوہ گلیوں اور بازاروں میں ندی نالوں کا گندا پانی کھڑا ہونے کے باعث بدبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی تفصیل پنجاب کے مختلف اضلاع میں آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں پر۔ دریاؤں کی بے قابو موجیں، ندی نالوں کی طغیانی اور ٹوٹتے ہوئے پشتے نہ صرف کھیتوں کو اجاڑ رہے ہیں بلکہ ہزاروں خاندان بھی بے گھر ہو چکے ہیں۔ کہیں سڑکیں ٹوٹ گئیں تو کہیں رابطہ پل بہہ گئے اور ہزاروں ایکڑ فصلیں برباد ہو گئیں۔ یہ وقت ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت، ادارے اور عوام مل کر متاثرین کی مدد کریں تاکہ کوئی خاندان بھوکا نہ سوئے اور کوئی بچہ بے سہارا نہ رہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کی آفت اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔